بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روئے زمین پر کون سا ایسا مسلمان ہوگا جس نے سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کا نام نہ سنا ہو؟ اسلام سے ذرا بھی واقفیت رکھنے والے شخص سے اگر سوال کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن کون تھا، تو وہ آپ کو جھٹ سے جواب دے گا، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ۔ آج انہی کے ایمان لانے کا ایک دردناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ معزز ناظرین، یوں تو دنیا میں بے شمار غلام پیدا ہوئے، حبشی نسل غلاموں کی ایک بڑی تعداد عرب معاشرے میں موجود تھی، مگر جو شہرت اور عزت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی وہ کم ہی غلاموں کو ملی ہوگی۔ قریش کے مختلف قبائل مکہ میں آباد تھے، ان میں ایک نمایاں نام بنی جمع کا تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی والدہ حمامہ اسی خاندان کی لونڈی تھیں۔ ان کی شادی رباح سے ہوئی جو حبشی نسل تھے۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام بلال رکھا گیا رضی اللہ عنہ۔ ان کے آقا کا نام امیہ بن خلف تھا، اس کا تعلق بنی جمع سے تھا۔ بلال زمانے جاہلیت میں ایک غلام تھے، اور اس دور میں غلاموں کے ساتھ بہت بدترین سلوک کیا جاتا تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا قد لمبا، رنگ سیاہ، چہرہ پتلا اور سر پر گھنے بال تھے۔ یہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ بلال رضی اللہ عنہ اپنے آقا کے اونٹوں کی دیکھ بھال کرتے اور اس کے عوض بہت معمولی معاوضہ صبح و شام کے کھانے کی صورت میں وصول کرتے تھے۔ اس دور کے غلاموں کو یہی کچھ ملتا تھا کہ دن بھر کی جد و جہد کے بعد معمولی قسم کا کھانا دے دیا جاتا تھا، اور جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے۔ ڈیوٹی کے کوئی اوقات مقرر نہ تھے، مالک جب چاہتا اپنے غلام کو آواز دے کر بلا لیتا اور اسے حکم صادر کرتا، انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی خبر جلد ہی پھیل گئی۔ ان کے آقا امیہ کو پتہ چلا تو سخت ناراض ہوا، اس کے لیے کوئی معمولی خبر نہ تھی کہ اس کا حبشی غلام اسلام قبول کر لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے لگے۔ پھر ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا تھا، اور وہ انہیں مکہ کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے۔ یہ وحشیانہ عمل اس تسلسل سے کیا جاتا تھا کہ ان کی گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا تھا۔ خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا تھا، چلچلاتی دھوپ میں زبردستی بٹھائے رکھتا تھا، کھانا پینا بھی نہ دیتا تھا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا تھا۔ مکہ کی گرمی تو ویسے ہی بڑی شدید ہوتی ہے، اور یہ ظالم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو عین اس وقت جب گرمی اپنے جوبن پر ہوتی اور زمین تپ جاتی دیکھتے ہوئے فرش پر لٹا دیتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا۔ پھر وہ کہتا تھا، بلال تم اسی حالت میں تڑپتے رہو گے یہاں تک کہ تم مر جاؤ۔ اگر اس عذاب سے نجات پانا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرو اور اسلام چھوڑ دو۔ مگر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی استقامت کے کیا کہنے، وہ امیہ کی بات کو مسترد کر دیتے اور زور زور سے احد احد کی صدا لگاتے تھے۔ یہ مقدس بول سن کر امیہ اور زیادہ طیش میں آ جاتا تھا۔ وہ ان پر اور زیادہ ظلم کرتا، ان کی بری طرح پٹائی کرتا اور کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہو اور ہمارے بتوں کی تعریف کرو۔ معزز ناظرین، کفار کا یہ وتیرہ غریب کمزور مسلمانوں کے ساتھ عام تھا۔ بعض صحابہ کی زبان سے وہ ایسے کلمات کہلوانے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ یہی حربہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ پر بھی آزمایا جا رہا تھا۔ ان سے بھی یہی مطالبہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات کہو، مگر انہوں نے ہر ظلم و ستم برداشت کیا
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالا۔ یہ ظلم و ستم روزانہ ہوتا تھا۔ جیسے جیسے ظلم و ستم بڑھتا گیا، بلال رضی اللہ عنہ کا ایمان اور پختہ ہوتا چلا گیا۔ ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو بے رحمی سے مارا جا رہا ہے۔ وہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، مگر زبان سے احد احد کے ایمان پرور بول بلند کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ بلال رضی اللہ عنہ کا قصور کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ لا الہ الا اللہ کے داعی ہیں۔ انہوں نے امیہ سے کہا کہ بلال کو میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ سیرت نگاروں کے اس حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو 1 کلو سے زیادہ چاندی کے بدلے میں خرید لیا تھا۔ امیہ کو بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ ابو بکر کو اس کالے کلوٹے حبشی غلام میں ایسی کیا خوبی نظر آتی ہے جو وہ اسے اتنے مہنگے داموں خرید رہے ہیں۔ جب بیع مکمل ہو گئی تو امیہ نے طنز بھرے لہجے میں کہا، جاؤ ابو بکر، اگر تم 1 اوقیہ میں بھی خریدنا چاہتے تو ہم اسے بیچ ڈالتے۔ معزز ناظرین کرام، اب ذرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب سماعت فرمائیے۔ انہوں نے کہا، امیہ، تم 1 اوقیہ کی بات کرتے ہو، اگر تم بلال کی قیمت 100 اوقیہ بھی لگاتے تب بھی میں انہیں خرید لیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو خریدنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ پھر اس آزاد کردہ غلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت اور شان دی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمارے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمارے سردار بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ ہجرت کرتے ہیں۔ یہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت ملتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خادم مقرر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے چھوٹے موٹے کام اور امور مہمانداری سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ہی سر انجام دیا کرتے تھے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی اور اذان کہنے کا مرحلہ پیش آیا تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ہی کو یہ سعادت میسر آئی کہ وہ مؤذن مقرر ہوئے۔ اس طرح وہ اسلام کے پہلے مؤذن تھے۔ وہ دن میں 5 وقت اپنی بلند اور دلکش آواز میں اذان دیا کرتے تھے۔ اس وقت 2 مؤذن تھے، ایک عبداللہ بن ام مکتوم اور دوسرے بلال رضی اللہ عنہما۔ پھر ان کا نام ہی بلال مؤذن ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں بلال رضی اللہ عنہ کے چلنے کی آہٹ سماعت فرمائی۔ دوسری صبح حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بلال، کون سا عمل سر انجام دیتے ہو؟ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے رات اور دن کے وقت جب بھی وضو کیا ہے تو اس وضو کے ساتھ 2 رکعت نفل ضرور پڑھے ہیں۔ اس طرح جب بھی اذان دی 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً اپنے وضو کی تجدید کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے اذان دینا چھوڑ دی تھی۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمانے لگے، اب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت کس کے چہرے کی طرف دیکھوں گا؟ اس کے بعد صرف 2 موقعوں پر ہی اذان دی۔ پہلی مرتبہ آپ نے اس وقت اذان کہی جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں سرحدوں پر تشریف لے گئے اور جہاد میں مشغول ہو گئے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جابیہ تشریف لے گئے تو ان کی خواہش پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کی آواز سنی تو بے اختیار رونے لگے۔
دوسرا موقع وہ تھا کہ جب وہ مدینہ تشریف لائے اور سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے ان سے اذان کے لیے کہا۔ جب انہوں نے اذان دی تو مدینہ میں کہرام مچ گیا۔ یہ دونوں مواقع بڑے ہی رکت انگیز تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے، بعض نے 17 ہجری اور بعض نے 21 ہجری بیان کی ہے۔ ان کی قبر مبارک دمشق کے قبرستان میں ہے۔ معزز ناظرین کرام، یقیناً حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے اس دردناک واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام پر ڈٹ کر رہیں۔ اگر اسلام پر عمل کرتے ہوئے ہمیں مصائب کا سامنا کرنا پڑے تو خندہ پیشانی سے سامنا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں۔ اور آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ اور اگر آپ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اور اسلام کے اصل ہیروز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ایمان لانے کے واقعات، ان کی زندگی کے واقعات اور صحابہ و تابعین کے واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ زندگی رہی تو اگلی دفعہ پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔